जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के हवाले से अहम तरीन जानकारी निकल कर आ रही है। 14 तारीख को जो अर्जी पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, इस अर्जी पे समाअत हो सकती है, सुनवाई हो सकती है और 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को जो अर्जी पेश की गई है इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बड़ी बात भी रखी जा सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मालूम है कि साल 2019 में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, इवन कि जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से जुदा किया। और आज जम्मू कश्मीर जब यूटी बना हुआ है तो एज ए यूटी जम्मू कश्मीर को कंट्रोल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ की रियासत नहीं है। और रियासत ना होने की वजह से यहाँ पे कई सारे काम रुके पड़े हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा अड़चने और मुश्किलात देखने को मिल रही है। ताहम जम्मू कश्मीर रियासत थी और ये महाराजा हरी सिंह की एक प्रिंसली स्टेट थी जिसे तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपने सुना होगा कि यूटी से यानी कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है, लेकिन ये पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और उसके बाद यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट जो है वो चेंज होकर डोमिसाइल में आया। उसके बाद कई सारे और भी कानून में तरमीम की, अमेंडमेंट्स हुई और बिलाखिर जो है वो जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात में आ चुका था। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। 14 अगस्त को जो अर्जी पेश की है इस पर समाअत हो सकती है। जम्मू कश्मीर के एक बड़े बेहतरीन एडवोकेट हैं ज़हूर जी, उनकी जानिब से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर बात रखी थी और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कई सारी दलीलें पेश की गई थी। हालांकि पहले 8 अगस्त का समय दिया था, लेकिन 8 अगस्त पे कोई बातचीत, कोई समाअत ना हुई और फिर 14 अगस्त को अब इस पर कोई बड़ी सुनवाई या हम यूं कहें कि कोई बड़ी बातचीत हलचल हो सकता है। वैसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टेट के दर्जे को लेकर चलते हुए जो पुरानी फाइल से उन्हें खंगालना शुरू कर दिया है। तफसीलात में ये निकल कर आ रहा है कि कुछ बड़े फैसले ज़रूर लिए जाएंगे। 15 अगस्त के बाद शायद जम्मू कश्मीर की जो बिजनेस रूल फाइल है इस पर साइन हो सकता है और जम्मू कश्मीर की हुकूमत में बैठे हुए उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला को कुछ ताकतें और भी दी जा सकती हैं। ताहम ज़राए से जानकारी के मुताबिक ये इतला भी निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहुत जल्द मिलना चाहिए था और बहुत पहले, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये कहा था कि पहले डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड, तो डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन के अंदर भी तोड़ फोड़ हुई, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया, ना पाँव और ना सर। उसके बाद मुश्किलात वहाँ के विधायक यानी कि एमएलएज को हुई। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस के बीच में आपने देखा कि बड़ी शिकस्त मिली, कुछ जमातों को एक एक सीट भी नहीं मिली और उन्हें प्रॉक्सी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आवाम ने और उन्हें उसी वक्त आवाम ने जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर 2-3 जमातों ने जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार के इलेक्शंस में काफ़ी अच्छे वोट और सीटें हासिल की। अब जब डीलिमिटेशन हो चुकी है, इलेक्शन हो चुका है, तो मोदी सरकार के वादे के मुताबिक अब जो है वो समय है स्टेटहुड का। उमर अब्दुल्ला ये उम्मीद रखते हैं, ये तवक्कुआत हैं उनकी, ये तवक्को है उनको कि इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल सकता है। चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ज़रूर मिल सकता है। कांग्रेस को इस चीज़ का इल्म है और कांग्रेस इस चीज़ से वाकिफ़ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट का दर्जा नहीं देगी। शायद इसीलिए कांग्रेस ने भूख हड़ताल शुरू की हुई है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा लगातार इस भूख हड़ताल में अपनी आवाम का साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बहुत बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा पार्लियामेंट के बाहर किया। राहुल गांधी और उनके साथ बाकी एमपीज को जो है वो थाने में बंद कर दिया, पुलिस स्टेशन के अंदर, और कुछ समय के बाद उन्हें वहां से रिहा किया। अब जम्मू कश्मीर को स्टेट क्यों ना मिले, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी स्टेट को आप तोड़कर यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते हैं। बट अगर आप जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का हवाला देकर और कानून में तरमीम पेश करके अमेंडमेंट्स लॉज को चेंज कर अगर आप ये दलील पेश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे स्टेट को इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाना हमारा एक एजेंडा था
وہ ایجنڈا اس لیے تھا کہ ہمیں ٹیررزم کو ختم کرنا تھا. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ 370 کو ہٹانے کے بعد بھی جموں کشمیر میں ٹیررزم میں کوئی زیادہ کمی نہیں نظر آئی, کیونکہ شروعاتی دور میں ٹارگٹ کلنگز بہت ہوئی ہیں. اگر آپ 20, 21, 22, 23 تک کا بھی ریکارڈ چیک کریں گے تو کشمیری پنڈتوں کی بھی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نان لوکلز تھے باہر راجستھان یو پی کے, ان کی بھی کلنگز ہوئی ہیں. تو اگر 370 ہٹا کر ٹیررزم کا صفایا ہے تو پھر یہ کلنگز کیسے ہوئی ہیں, پھر دہشت گردانہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں, پھر یہ آتنکواد جو ہے یہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر بھی چرچا ہونی ضروری ہے. اسٹیٹ کو توڑ کر آپ نے یونین ٹیریٹری بنایا, ایل جی صاحب کو زیادہ اختیارات دیے, سی ایم کے پاس کم اختیارات ہیں. یونین ٹیریٹری کے اندر جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے عوام اتفاق اور متفق نہیں ہے, اور یہاں کے عام شہریوں کی نوکریاں, روزگار, زمینیں جتنا بھی ہے وہ باہر کے لوگوں کے پاس جا سکتی ہیں. اور ایسے قانون لائے, یہاں کے روزگار یہاں کے نوجوانوں کے پاس نہیں رہیں گی, یہاں کی زمینیں یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں رہیں گی. یہ بڑا سوال ہے. جب یہ سوال کھڑا کیا تو اپوزیشن نے جواب دیا اس کے اوپر, یعنی کہ یہ سوال یہاں کی مرکز کے اندر جو کچھ پارٹیاں انہوں نے جب کھڑا کیا تو پھر بی جے پی نے جواب دیا کہ جناب اگر جموں کشمیر کا عام شہری نیو دہلی ممبئی میں جا کر زمین لے کر رہ سکتا ہے تو پھر وہاں کا عام شہری یہاں پہ کیوں نہیں رہ سکتا ہے. تو پھر حوالہ دیا کہ ہماچل کے ساتھ ساتھ باقی اور ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ آج بھی پرمٹ لے کر جانا پڑتا ہے, بغیر پرمٹ کے آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں. اور کئی ساری ایسی راجیہ ہیں جہاں پہ 371 لاگو ہے, آپ زمین نہیں خرید سکتے ہیں. اور کئی ساری ایسی ریاستیں ہیں جو ڈرائی سٹیٹس ہیں جہاں پہ شراب پہ پابندی ہے, لیکن پھر جموں کشمیر میں شراب کی اتنی فیکٹریز کیوں کھل رہی ہیں. یہ سوال آپ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ سوال میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہ سوال ہم سب کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سٹیٹ کو توڑنا بہت بڑا میجر ایشو رہا, اور سٹیٹ کو اگر آپ توڑ رہے ہیں اور آپ یونین ٹیریٹری میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں 2 حصوں میں, اور اس کی بائیفرکیشن کر رہے ہیں جموں اور کشمیر میں, تو کئی بڑے اہم ترین سوال ضرور کھڑے ہوں گے. میرے عزیز دوستو, پچھلے دنوں میں کچھ سوشل میڈیا پہ شگوفے چھوڑ دیے کچھ لوگوں نے کہ جموں کو سٹیٹ اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ اقوام متحدہ میں, یونائٹڈ نیشنز میں, اور آپ پوری دنیا میں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا کشمیر آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے اسی لیے آپ کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں اور جموں کو سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کشمیر آپ کے حق میں نہیں یا قابو میں نہیں اسی لیے؟ اور جموں کشمیر اگر آپ جدا کر دیتے تو حصہ ہی کتنا سا بچتا ہے کشمیر کا, اور پھر کتنا سا حصہ بچتا ہے جموں کا؟ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے. لیکن اب ہم سب لوگوں کو امید ہے سپریم کورٹ سے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی الیکشنز کے لیے بھی جو ہے وہ زور دیا اور پھر الیکشنز ہوئے, ورنہ یہاں پہ 8 سال سے تو الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے. جمہوریت میں 5 سال سے زیادہ الیکشن اگر نہیں ہوگا تو کافی بڑی اڑچنیں, مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن جموں کشمیر واحد ایک ایسی ریاست تھی جسے یونین ٹیریٹری بنا کر 8 سال یہاں پہ الیکشنز نہیں کروائے, اور 8 سال کے بعد تب الیکشنز ہوئے جب یہاں پہ سپریم کورٹ کی پھٹکار لگی مرکزی حکومت کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کروانے پڑے. جب الیکشنز ہوئے تو آپ کے سامنے نتائج ہے کہ عوام نے دبا کر جو ہے وہ ووٹ ان کے خلاف دیا جو جموں کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے تھے, اور انہیں اکثریت اور اقتدار میں لایا جنہیں وہ لانا چاہتے تھے. بہرحال یہ کہانی یہاں پہ نہیں ختم ہوتی ہے, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ کو سننا بہت ضروری ہے. اس کا یہ پہلو سب سے بڑا ہے کہ جموں کشمیر اگر ریاست نہیں ہے تو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہونے کے بعد کتنی اچیومنٹ جموں کشمیر نے حاصل کیا. اگر جموں کشمیر پچھلے 6 سال 7 سال میں یوٹی تھی تو جموں کشمیر میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ میرے عزیز دوستو, جموں کشمیر میں تبدیلی ایک آئی ہے کہ یہاں پہ سکیمز بہت ہوئے, روزگار کے سکیمز ہوئے, جاب سکیمز ہوئے, نوکریوں کے نام پہ گھوٹالے ہوئے, پیپر کینسل ہوئے, چٹا, ڈرگ, شراب بہت بکی یہاں پہ, اور کرائم بہت بڑا, ریپ بہت ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایون 2 کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں نوجوان نے سوسائڈ بھی بہت کی ہے, اور کاز یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہیں روزگار نہیں مل پا رہا ہے. پی ایچ ڈی ہولڈر پڑھ لکھ کر آج ریڈی پہ کپڑے بیچ رہا ہے. یہ حالات ہیں جموں کشمیر کے. جموں کشمیر ایک ایجوکیشن ہب نہیں بلکہ جموں کشمیر ایک بزنس ہب بنا لیا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ پیسہ دو روزگار ملے گا, اور ڈیزرونگ غریب خاندان کا بچہ آج بھی روزگار لینے سے جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اور بہت مصیبت اور تنگدستی میں ہے. میرے عزیز دوستو, ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, اگر جموں کشمیر سٹیٹ مل بن جائے تو کیا فرق بنتا ہے؟ اگر جموں کشمیر کو پورے اختیارات دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہاں پہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عمر عبداللہ یہاں پہ کام کریں؟ کیا حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پہ محبوبہ مفتی کام کریں؟ کیا حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پہ کانگریس کے لیڈر کام کریں؟ میرے عزیز دوستو, اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ بات جو ہے
وہ پارلیمنٹ تک پہنچنی چاہیے اور اس کے لیے اب آواز اٹھ رہی ہے. 14 تاریخ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی سماعت ہوگی اسٹیٹ کے درجے کو لے کر, اور یہ ہونی بھی چاہیے. یہ آپ میرے اور ہم سب لوگوں کے پریوار کے ساتھ جڑا ہوا بات اور اتفاق رکھنے والی وہ کہانی ہے جسے ہم ایک پل کے لیے جھوٹی تو تصور کر سکتے ہیں, لیکن اگلے پل میں ہمیں صداقت حقیقت کی بنیاد پہ اسے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہوگا. کیا آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ جموں کشمیر اس سمے جو ہے وہ بہت مشکلات کے اندر ہے, اور جموں کشمیر کے اندر پریشانی کافی بڑے پیمانے پہ ہے, اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو عزیز دوستو جموں کشمیر بہت زیادہ جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جائے گی, اور یہاں پہ پیسہ ختم ہو جائے گا, کرائم بہت بڑھتے ہوئے نظر آئے گا, اور جس کی تصویریں آج بھی آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, آپ خبر کو شیئر کریں. اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں عامر سہیل سے اور عامر سہیل کے نیوز چینل سے تو یہاں پہ ایک فالو کا بٹن ہوگا, اسے دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں.